اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین کو، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ماہ مقدس، ماہ معطر رمضان المبارک ایک نعمتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا یہ ماہ مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے جو ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت رحمتیں، عظمتیں، اس کی رفعتیں اچھے سے اور آسان انداز سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سٹی نیوز کا یہ خصوصی پروگرام، خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان قاری ہیں، خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک بھی فرماتے ہیں اور حضور کی ثنا خوانی بھی فرماتے ہیں، جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا۔ انہی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے مہمان ثنا خواں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت پڑھتے ہیں، ایک اپنا انداز رکھتے ہیں، جناب محمد حمزہ روفی صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا، تشریف لائے، بہت شکریہ فیض رمضان میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، اس خوبصورت ٹرانسمیشن، افطار ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرمائیں گے جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سبحان اللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ،
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب. نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. ناظرین، خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرمائی جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب. میں حافظ صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں گے. خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پڑھتے ہیں جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے. یا مستانہ بنا دے. اور یار جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے. مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے. قربان میرا سرکار کا نذرانہ بنا دے.
ریت نہ مجھے ہوش جز ان کے غرق چیز کو کر دوں میں فراموش خود مجھ کو میری ذات سے بیگانہ بنا دے خود مجھ کو میری ذات سے بیگانہ بنا دے ریا رغلیا سے دلے خستہ کی تمنا ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا اور شہر مدینہ میرا کیا بات ہے جی راشد بھائی، کیا بات ہے. اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے دیوانہ بنا دے مجھے مستانہ بنا دے. کیا بات ہے، کیا خوب ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد راشد قادری صاحب. بیدم شاہ وارسی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے. لکھتے ہیں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. ناظرین، میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثناخواں آج کے ہمارے مہمان ثناخواں میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حمزہ روفی صاحب. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و معمر فرمائیں گے. کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. کیا بات ہے. کوئی مثل کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا کیا بات ہے. نہ ہے نہ بے شک. ہوگا، سبحان اللہ کسی سبحان اللہ. اور کا کیا خوب ہے جی، کیا خوب ہے. یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہیں خلق کریں گے نازا، کیا خوب ہے. خود ہی دست قدرت، ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. انہیں خلق کیا خوب ہے. کریں گے نازا، ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ
کوئی شاہکار ایسا سبحان اللہ نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا. کیا بات ہے. اور میرے دامن طلب کو خیر کے در سے نسبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دامن طلب کو انہیں کے در سے نسبت. کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. رشتہ. اور کسی وہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل. تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کیا بات ہے. تو یقین کیا بات ہے جی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حمزہ بھائی. بہت اعلیٰ انداز میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گلائے عقیدت بحضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش کی. ناظرین ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں رحمتیں عظمتیں عطا فرمائے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان. وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ماسٹر پی پی آر سی پائپس اینڈ فٹنگز کی بھرپور کامیابی کے بعد اب ماسٹر متعارف کرواتے ہیں یو پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ. سیولیج کے تمام مسائل کا واحد انتخاب. بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق تیار اور ٹیسٹ شدہ ہیں. کوالٹی میں سب سے بہترین یو پی وی سی سیوریج پائپ. اور صرف ماسٹر نے ہی متعارف کرایا ڈبل وال نوائز فری سیوریج پائپ. 50 سالہ گارنٹی. پاکستان میں سیوریج کے تمام مسائل کا بااعتماد حل. سب سے بڑی اور معیاری رینج میں دستیاب. ماسٹر پی پی آر سی اینڈ یو پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. سروس ٹائرز جرمن ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی سٹینڈرڈز پر تیار کیے جاتے ہیں جو کسی بھی دوسرے ٹائر کے مقابلے چلیں 40% زیادہ. گرپ سروس جیسی تو فکر کیسی. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کل عرض کی تھی کہ روزانہ ہم انشاءاللہ
ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے اسکالر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ تک ہم ایک اچھی بات، ایک نیا جو موضوع ہے وہ پہنچا سکیں۔ آج کے ہمارے مہمان اسکالر میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اسد قادری صاحب۔ جناب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، تو رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے۔ میں علامہ صاحب کی طرف ہی چلتا ہوں۔ علامہ صاحب، استقبال رمضان کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا یوم چل رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، روزے کی فرضیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم فیض امام قمری صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے کچھ دین کی بات عوام الناس تک، مسلمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے فرمایا کہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے جی بیان کرنا ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے جی، کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، اور کیا عظمت والی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ روزے کی فرضیت پر تو انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، جی لیکن احسان خدا بندی بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا آپ بات ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے تو پہلی امتوں میں امتیں نہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ تمنا کرتے رہے اللہ کہ میرے مالک اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے، اللہ اکبر، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان انبیاء نے تمنا کی، جی آرزو خواہش کرتے رہے جی کہ ہمیں پیدا کیا جائے، لیکن کیا عظمت والے ہم ہیں کہ ہم اللہ نے اکبر۔ تمنا نہیں کی، آرزو نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، ہم نے مانگا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بن مانگے ہی اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کیا دیا۔ بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور کیا یاد بات ہے۔ رکھیے اسی ضمن میں اور اس بات کے بعد اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جو روزہ فرض فرمایا ہے جی یہ ایمان والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ یقیناً فائدہ مند ہے۔ جی اور فرضیت قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا روزے کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان عام اللہ۔ لوگوں سے بات نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، جی بلکہ خاص کر کے اور مخاطبت خطاب جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے جی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ روزہ ایسی عظیم عبادت، عظمت والی عبادت، یہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جیسے فرمایا نا قرآن عظیم کا اسلوب دیکھیے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلکم، ہاں کیا بات فرمایا ہے، کہ تم سے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیا بات تو ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ ایسی عظمت والی عبادت ہے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم پر بھی فرض کیے گئے۔ سبحان اللہ، اور یاد سبحان اللہ۔ رکھیے پھر یہ فرض تو ہوا تو اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر روزہ فرض فرمایا ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فیض امام قمری صاحب ایسا نہیں ہے جی کہ صبح سے لے کر شام تک حضرت انسان بھوکا رہے اور اس کا نتیجہ یہی ہو کہ بھوک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والا جب روزہ رکھے گا تو لعلکم تتقون کا بیان اس پر دلالت کرتا واہ ہے واہ 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 کہ واہ، اس کیا کے بات ہے، تقوی میں اضافہ ہوگا، کیا بات ہے، اس کے کیا بات ہے، ایمان میں پختگی آئے گی، کیا بات ہے۔ اس کا ایمان قوی ہوگا۔ حضرت انسان اللہ رب العزت کے فرض کیے ہوئے روزہ جو فرض کیا ہے اس پر عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، تو اس کے ایمان میں بھی پختگی آئے گی۔ سبحان تو اللہ، اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں
کہ مالک کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ایمان والوں کو یہ روزے جیسی عظیم دولت جو عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے آمین۔ جو حقوق ہیں اپنی بساط کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات جو علامہ صاحب نے ناظرین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر بھی فرض کیے اور پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا، اور بڑی بات جو آخری بات آپ نے لعلکم تتقون کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تم قوی ہو جاؤ گے تقوی میں۔ بے شک۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ تقوی میں تو بندہ قوی ہو جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے سے بندہ کمزور جسمانی طور پر بھی ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ اس کا اثر صحت پر یا ان معاملات پر، اس حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی بڑا توجہ طلب سوال ہے، جی اور ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ بڑے المیہ والی بات ہے جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو چاہیے تو یہ کہ یہ کہیں جی کہ تمہاری عمر ہے تم روزہ رکھو، جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو یہ کہنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ روزہ نہ رکھو، ابھی چھوٹے ہو، ابھی چھوٹے ہو۔ اللہ صاحب اکبر۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ایک عمر ہے، والدین کا حق ہے، والدین نہیں کہیں گے تو کون آ کر کے کہے گا اپنے بچوں سے؟ جی جی بالکل، آپ کے بچوں سے کون کہے گا کہ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ والدین کا حق ہے کہ اپنے بیٹوں کی عمر دیکھیں کہ ان کی صلاحیت ہے تو ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جی اور یاد رکھیے گا، ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً ہر کسی کی بات سن کر کے راہ چلتا گلی میں چلتا ہوا بندہ آپ کو کہے کہ صاحب روزہ رکھو گے تو علیل ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی بات تو نہیں سنیں گے۔ جی علماء نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہوگا تو عام بندہ ہر کوئی اٹھ کر کے نہیں کہے گا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے روزہ رکھو گے، بلکہ طبیب حاذق، جی سادہ لفظوں میں کہیں کہ اچھا بھلا جو صحیح انداز میں صحیح ڈاکٹر ہو جی وہ آپ کو بتائے، نیم حکیم نہ ہو۔ نیم حکیم نہ ہو۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ نیم حکیم نہ ہو بلکہ طبیب حاذق ہو، وہ بتائے آپ کو، جی اس کے مشورے پر جا کر کے پھر روزے سے رکا جائے گا کہ اگر بندہ بیمار ہو سکتا ہے، ورنہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سومو تصحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، اس اللہ سے آگے اکبر۔ کوئی اور بات نہیں ہے، اس سبحان سے بڑی اللہ۔ بات نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، تو ایک غلام کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کر کسی کی بات ہی نہیں ہے۔ جی عام بندے کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جب حضور نے فرمایا ہے تو ہم اس پر عمل کر جائیں، انشاءاللہ ہماری صحت میں اضافہ ہوگا، ہماری صحت اچھی ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جی یہ تو حدیث پاک کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، جی انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور انہوں نے اپنا ایک تجربہ جو ہے وہ تحریر کیا کتابوں میں۔ جی کہا کہ میں معدے کے ورم میں مبتلا تھا، معدے کی بیماری میں مبتلا تھا، تو میں دین کے حوالے سے، دین اسلام کے احکام کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے روزے کے متعلق جا کر کے پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے یہ عظیم عمل عطا فرمایا ہے، اور کیا فائدہ مند عمل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھا کہ میں نے پھر روزہ رکھا، کچھ عرصہ میں نے روزہ رکھا، جو کئی سال سے میں ورم میں بیمار تھا، جو بیماری تھی معدے کے ورم میں مبتلا تھا، اس سے میں نے شفا پائی، وہ علالت میری دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کس کی وجہ سے؟ روزہ رکھنے کی برکت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو ایک جسمانی فائدہ ہے۔ پیارے آقا کے پیارے غلاموں، یقیناً ہم روزہ رکھیں گے تو نقصان نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے سے ہمارا جسمانی بھی فائدہ ہے، روحانی بھی فائدہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیں ناظرین، علامہ صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ابھی آپ نے پیش کی کہ سومو تصحو، جی تم روزہ رکھو
صحت یاب ہو جاؤ گے. بے شک یہاں سے بھی ہمیں صحت کی دلیل مل گئی ہے جسمانی کے حوالے سے, اور لعلکم تتقون جب قرآن مجید میں آ گیا تو وہاں سے ہمارے تقوی کی صحت کی دلیل مل گئی. کیا بات ہے ناظرین. اللہ تعالیٰ نے کتنے دیکھیں اپنے بندے پر اگر روزے کو فرض کیا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں, اور پھر ہمارے دین نے ہمیں اجازت بھی دی ہے, جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ طبیب حاذق ہو اور وہ کہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں آپ کی بیماری کے لیے یہ اچھا نہیں ہے, تو تب آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ نیم حکیم کی ہم نے بات نہیں سننی کہ کوئی بھی اٹھ کر ہمیں کہہ دے کہ آپ ابھی چھوٹے ہو یا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو, تو اس کی بات پر ہم نے عمل نہیں کرنا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن فیض رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان شناخواں جناب محمد حمزہ روفی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سنتے ہیں. گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سیر گلشن کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر, اور سرگزشتے سرگزشتے غم آقا کسی سے تیرے ہوتے ہوئے, میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر, میں کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر, اور ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر, اور واپسی کا ان کا روزہ چھوڑ کر, کیا بات ہے, اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر,
ان سے دوری ہے قرب ان کا روشنی کیا بات ہے. جائے کیوں تاریکیوں میں یہ اجالا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد حمزہ روفی صاحب. انہوں نے ایک شعر پڑھا، بار بار آتے نہ جبریل سدرہ چھوڑ کر. علامہ صاحب اس کی تائید فرمائیں گے کہ علماء کرام نے تاریخ میں یہ لکھا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں، ان کی حیات ظاہری میں جبریل امین علیہ السلام کسی کے پاس 1 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، سب سے زیادہ جن کے پاس تشریف لائے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس ہے. 24,000 مرتبہ. جی علامہ صاحب فرما رہے ہیں 24,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین جلوہ گر ہوئے اور حاضری دی. علامہ صاحب وقت جو ہے وہ افطار کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا روزہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک آ گیا ہے اور ابتدائی رمضان ہے، تو رمضان المبارک میں ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کے حوالے سے اہتمام کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاء اللہ عز و جل، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اگر ہم رمضان المبارک کے اہتمام کے حوالے سے کلام کریں جی تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو ہم پڑھیں، ان کے افعال کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اور ان کی سیرت میں لکھا ہوا میں دکھائی دیتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رمضان المبارک آنے سے پہلے اگر کسی سے کچھ قرض لینا ہے تو اسے واپس لوٹا دینا، اگر کچھ لین دین کرنا ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے کر لینا ہے. کچھ جو بھی معاملہ ہے کوشش فرماتے کہ معاملہ وہ پہلے ہی ہو جائے رمضان کی آمد سے پہلے. جی رمضان جب آ جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ جی معاملات تو پہلے سمیٹ لیے، اب جو رمضان آیا ہے برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس میں اہتمام کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادات کو بجا بھی لانا ہے. کیا بات، اللہ رب العزت کی عبادات بھی کرنی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رمضان المبارک سے پہلے بھی یقیناً عبادات کرتے ہیں، ان کی عبادت جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبادات وہ پہلے بھی بجا لاتے تھے لیکن بات آسان طریقے سے. جی بے شک. تو جب رمضان آنا ہے تو پہلے جو عبادات کے معمولات ہیں ان میں مزید اضافہ کرنا ہے. اللہ، تو ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی فکر کرنے کا مقام ہے. یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ تشریف لے آئے اور ہمارے معاملات زندگی، کام وغیرہ ان میں ہم مشغول ہو جائیں، عبادت الہی، روزہ، ان سے ہم دور ہوتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان المبارک سے پہلے جو معاملات ہیں زندگی کے وہ کر لینے چاہیے، اور جب رمضان آئے، یہ برکتوں والا مہینہ آیا ہے تو اس مہینے میں برکتیں ہمیں سمیٹنی چاہیے. اللہ رب العزت سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس برکتوں والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے رمضان المبارک کے اہتمام کے حوالے سے. دیکھیں یہ وہ علماء کا ایک جملہ ہے کہ یہ لوٹ سیل میلہ عبادتوں کا، ثواب حاصل کرنے کا یہ ایک سیل لگتی ہے نا کسی چیز کی، تو عبادات کی حاصل کرنے کے لیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یہ ہمارا ایک بہترین ذریعہ ہے رمضان المبارک. اس میں جتنی زیادہ ہوں ہم عبادات میں مشغول ہو جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. جس طرح ہم نے کل گفتگو کی تھی علامہ صاحب سے کہ مخارج کے ساتھ کوشش کیجئے کہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں آپ زیادہ پڑھیں، آپ کہیں جی رمضان المبارک میں میں نے 4 قرآن مجید ختم کرنے ہیں،
اور آپ اچھے طریقے سے مخارج کے ساتھ ایک قرآن مجید بھی ختم کیجئے تو وہ 4 سے شاید بہتر ہوگا. کیوں کہ آپ 4 قرآن مجید جو ختم کریں گے نا، اس میں کوئی غلطیاں آ گئی تو وہ ثواب کے بدلے گناہ آپ کمائیں گے، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو اس پر اجر بھی ملے گا اور ثواب بھی حاصل ہوگا. ناظرین، یہ خوبصورت ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی طرف ہے. وقت افطار قریب ہے. آپ اپنی خصوصی دعاؤں میں، افطار کی دعاؤں میں، سحری کی دعاؤں میں، نماز کے بعد، تراویحوں کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں. میری پوری ٹیم کو یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. میں اپنے مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب مولانا محمد الیاس اسد قادری صاحب، آپ کا شکریہ. محمد حمزہ روفی صاحب، حافظ محمد راشد صاحب، تمام احباب کا شکریہ. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.